کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں، حضرت ابوبکر صدیق میں 12 حروف ہیں، عمر فاروق اعظم میں 12 حروف ہیں، عثمان غنی میں 12 حروف ہیں، حضرت علی میں 12 حروف ہیں، اور مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو 12 کو آئے، اور جب دنیا سے گئے تو 12 کو گئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ حضرات کی آواز تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، میں ایک دعا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا محمد شان بقائی صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے ایک دعا کر کے جا رہا ہوں، اگر اچھا لگے آپ لوگ سبحان اللہ بولیے، بولیں گے نہیں بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مولانا محمد شان صاحب، میں پوری رات بھی بولتا رہوں گا تو یہاں میرا کھاتا نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا، مجھے معلوم ہے۔ چاول کا پوری دیگ نہیں دیکھی جاتی، ایک چاول دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے کہ پوری دیگ کچی ہے یا پکی۔ نبی کے جلسے میں بیٹھ کر مسکرانا، نبی کے جلسے میں بیٹھ کر مسکرانا یہ صحابی کا طریقہ، اور نبی کے جلسے میں منہ لٹکا کے بیٹھ جانا یہ وہابی کا طریقہ۔ نبی کے جلسے میں بیٹھ کر مسکراؤ گے، میرا دل کہتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں مسکراتے نظر آؤ گے، اور ایسے مسکراؤ گے چچا ایسا لگے گا ایسا لگے گا، ماشاءاللہ۔ کہ آپ کو خیال آیا؟ ٹھیک ہے، بڑی دیر کے بعد ہمارے بھائی صاحب کو خیال آیا۔ اللہ داغ دل ان کے کرم سے دھل گیا، رات میں ہمارا بھی کھاتا کھل گیا، تقریباً 10 بجے رات کے، اور ہمارا کھاتا کھل رہا ہے جہاں سارے ہندوستان کی ساری بینکیں بند ہیں، لیکن مہادیو کا ATM چالو ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ محبت کی بات تھی جو میں نے کہہ دی، میں کہتا نہیں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بی بی بولی بہت زیادہ، شوہر بولا بہت زیادہ، بی بی بولی اگر میں مر گئی، شوہر بولا میں پاگل ہو جاؤں گا، بی بی بولی دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ شوہر بولا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا، پاگل تو کچھ بھی کر سکتا، پاگل تو پاگل ہوا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو دیوانہ مت کہنا کبھی یارو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ حضرات میں کس طرف جا رہا تھا مجھے یہ نہیں معلوم، ذہن میں شعر کچھ اور تھا، میں بولنے کے لیے کچھ اور جا رہا ہوں۔ بارکہ آپ حضرات نبی کی محبت میں بیٹھے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آپ حضرات اپنے وقار کو مجروح نہ کریں، بلکہ نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ میرے آقا، میں قدم اچھا آسان صرف دعا کر کے جا رہا ہوں، یاد آ گیا۔ دیکھیے شعر چلا گیا تھا واپس آ گیا، اور شعر جب تک آپ بولیں گے نہیں شعر آئے گا نہیں۔ وہ سوچے گا یار یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو جانے سے کیا فائدہ ہے، جب آپ بولیں گے تبھی تو شعر آئے گا، تبھی تو شکار ملے گا۔ تو میں دعا کر کے جا رہا ہوں کمیٹی کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے، بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، خدائے پاک تمہیں وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے، خدائے پاک تمہیں وہ زمین عطا کر دے، خدائے پاک تمہیں وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے، جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ ہاں بھائی صاحب، آپ ہی دونوں لوگ اگر آتے رہیں، آتے جاتے رہیے گا، آنے جانے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ شاعر اہل سنت جناب سہیل اختر صاحب سنبھلی تشریف لا رہے ہیں، نعرے سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ ماشاءاللہ باد۔ یہ ہمارے بھائی کچھ کرسیوں پر بیٹھ گئے، میں اس کرسی کا کوئی اعتراض نہیں کرتا، قسم خدا کی کرسی کو دیکھا تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کرسی پر یہ لوگ بیٹھے نا، جس کرسی پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، قادری اس کرسی کا ایک لمحے کے لیے بھروسہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان نہ پلاسٹک کی کرسی پر بھروسہ کرتا ہے، نہ لکڑی کی کرسی پر بھروسہ کرتا ہے، نہ لوہے کی کرسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر مسلمان بھروسہ کرتا ہے تو قرآن کی آیت الکرسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تم اوروں کو تم دیا کرنا، پیار دشمن سے بھی کیا کرنا، گھیر لے گر تمہیں پریشانی آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، گھیر لے گر تمہیں پریشانی آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ آئیے میں بلا کسی تمہید کے آپ کی بس میں محبت میں آپ ہی کی جامع مسجد کے خطیب و امام پیکر علم و وفا حضرت علامہ مولانا محمد شان صاحب بقائی ممبر شریف پر موجود ہیں، تقریر کے لیے مائک پر آنے والے ہیں۔ ہم سب مل کر ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا میں کریں۔ سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کے نام کا نعرہ لگائیے۔ پہلے ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر، زمین اور زبان رسول کونین کے نام پر کھولیے، اور قادری کی زبان میں اس شان سے بولیے، اس شان سے کہ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے،
लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। और इमाम हुसैन के शदाइयो दीवानों, मेरे साथ मिलकर उनका इस्तकबाल करो, जी लगा के बोलो नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जरा पीछे वाले, अल्लाह ने कितने हाथ दिए पीछे वालों को, जरा कितने हाथ दिए आप लोगों को? 2 हाथ दिए, दोनों हाथ हैं कहां पर मैं देखना चाहता हूं। उठाइए उठाइए, सारा मजमा बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईदे मीलादुन नबी, जिंदाबाद। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। महादेव का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद। मौलाना मोहम्मद शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या मौलाना रोज 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 तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और इनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मौलाना मुहब्बे गिरामी वकार मोहम्मद शान साहब मैं अभी बोनी चाहिए, हाँ अभी अभी बोनी चाहिए बस। थोड़ी आवाज मास्टर और थोड़ा दे दिए जरा, बड़ी मुश्किल से खाता हूँ। अच्छा महादेवा, हाँ हाँ स्टेट पर रौनक अफरोज महादेवा, उलमाए कराम इधर से कुछ बताइए ना। व मशाइख एज़ाम व शुअरा कराम, सामने हाजिर मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फ़ातिहा इलाहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसोए कलीदे करम कुशा, एशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बा ज़िक्र तो दोस्त दारद। ए जहांगीर पीर मखदूम, नारवद अज दरद किसे महरूम, बहरे औलाद ख्वेश एशरफ, हाकिम वक्त बारकुन महकूम। माहमा मोहताज तो हाजत रवा, अलमदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अलमदद या गौसे आज़म पीर माँ। अज़ीज़ान गिरामी, आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुशरुए ख़ुबा सयाह लामकां, कौनैन के वाली नबी मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और दुरूद पाक का हद अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने महादेवा के और अतराफ़ के भाइयों से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी लगन के साथ में जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनक़ाद किया और इस महफ़िल को रचाया। बड़ी काविशें हैं सब लोगों की, बड़ी मोहब्बतें हैं, बेशक जो बेशक काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ में हमारी नौजवान कमेटी, ये हमारे जमाल भाई, साबिर भाई, रियाज़ भाई और बाकी ये शाह मोहम्मद भाई वाह। और बाकी पप्पू भाई और तमाम जितने लोग हैं, सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि सब ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ
लगन के साथ में और बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ में इस महफिल को रचाया और बसाया। मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महफिल बाबरकत महफिल है जो कौनैन के वाली नबी मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, जिनकी हम महफिल रचा रहे हैं, बसा रहे हैं, हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी महफिलों में भी हाजिर। तो किसका सितारा चमकेगा वो कौनैन के वाली जाने, या मुस्तफ़ा जाने, रहमत जाने, या रब्बे कदीर जाने, किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा। अज़ीज़ान गिरामी, वक़ार जो सामने खड़े हुए हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम तो रोज़ तकरीर बोलते हैं, पर आप मैदान में आ जाएं। जो हिंदुस्तान के लेवल के बेहतरीन ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब क़िबला अमरोहा से तशरीफ़ लाएँ। मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो बेहतरीन आलिम दीन बे हिंदुस्तान भी हैं और नाज़िम हिंदुस्तान भी हैं, बेहतरीन निज़ामत फरमाते हैं। और तकरीर देखा है आपने, निज़ामत भी कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में तकरीर भी कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो हज़रात, ये शोरा हज़रात भी हाजिर हैं, बेहतरीन अंदाज में सुने, ताकि जब यहाँ से जाएं तो आपका नाम लें कि महादेवा की सरजमीन पर गए थे तो जब हम मुस्तफ़ा के इश्क में कोई अल्फाज कहते थे तो महादेवा के लोग मचलते हुए नज़र आते थे, मुस्तफ़ा के इश्क में बिल्कुल कूदते हुए नज़र आते थे, मुस्तफ़ा के इश्क में अपने जज्बों को बेहतरीन अंदाज में दिखा रहे थे कि देख लीजिए कि बच्चा बच्चा मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान है, आज भी कुर्बान है, और हमारी नस्लें आने वाली जो हैं वो भी मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान रहेंगी। ये जाके कहते हुए नजर आएंगे कि आज महादेवा की सरजमीन पर बच्चे बच्चे कुर्बान हैं और उनकी नस्लें आएंगी वो भी कुर्बान रहेंगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुरान मजीद की तिलावत किया, अल्लाह का फरमान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक हमने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उसमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेज दिया। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे नबी मुअज़्ज़म फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ व तौफ़ैल अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। बेशक बेशक हदीस कुदसी है, अना मिन नूरिल्लाहि वल खलक़ु कुल्लुहुम मिन नूरी, कि अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया, मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया। और सबको अल्लाह ने तो बनाया पर एहसान नहीं जतलाया, सबको अल्लाह ने बनाया पर एहसान नहीं जतलाया कि ए इंसान हमने तुझे भेजा, ये मेरा बड़ा एहसान है, बल्कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर परवरदिगार आलम की नेमतों का आप शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने आपको भेजा तो एहसान नहीं जतलाया कि इंसान हमने तुझे हाथ दिया, ये मेरा बड़ा एहसान है, हमने तुझे पैर दिया, ये मेरा बड़ा एहसान है, ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं, ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है, पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अज़ीज़ान गिरामी, देखें किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी MBBS के पास में जाएंगे, कोई BOMS डॉक्टर के पास में जाएंगे, बेहतरीन सर्जरी वाला डॉक्टर होगा, उससे कहेंगे कि मेरी आँख फूट गई है, मुझे एक आँख दे दो, आँख नहीं दे सकता है, पर परवरदिगार आलम ने आपको आँख भी फ्री में दिया है, परवरदिगार आलम ने आपको हाथ भी फ्री में अल्लाह ने अता फरमाया है। अगर हाथ आपका एक ना हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बड़े बड़े MBBS, बड़े बड़े BOMS सर्जरी वाले मास्टरमाइंड के पास में जाएंगे, वो आपके हाथ की सर्जरी नहीं कर सकते हैं, आपको आंख नहीं दे सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने आपको आंख दिया है तो मुस्तफ़ा के सदके में दिया है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने आपको हाथ दिया है तो एहसान नहीं जतलाया कि ए बंदे खुदा मैंने तुझे हाथ दिया है, ए बंदे खुदा मैंने आपको आंखें दी हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ए बंदे खुदा हमने आपको कान दिया है जिससे तुम सुनते हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैंने पैर दिए हैं जिससे तुम चलते हो, बल्कि रब्बे कदीर ने ये सारी चीजें तुम्हें फ्री में अता फरमाया है। हाथ दिया, इस पे एहसान नहीं जतलाया, आपको आंख दी, इस पे एहसान नहीं जतलाया, अल्लाह ने आपको पैर दिए, इस पे एहसान नहीं जतलाया। पर इस दुनिया में जब अपने महबूब को भेजता है तो फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिन
बड़ी अजमत और रिफत वाला रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जश्न ईद मीलादुन नबी, जिंदाबाद सरजमीन महादेवा, जिंदाबाद मुसलमानान अहले सुन्नत, जिंदाबाद अराकीन कमेटी। जिंदाबाद। अजीजान गिरामी, वाह वाह। अल्लाह ने ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अता फरमाई, पर मुस्तफ़ा जान रहमत की जब आमद हुई तो अल्लाह ने फरमाया हमने मोमिनीन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि बड़ी अजमत वाला रसूल भेज दिया। अजीज़ान गिरामी, नबी मुअज़्ज़म फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में विलादत नहीं हुई थी, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। आज हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, लोग जो है उंगलियां उठा रहे हैं। आज हम जश्न ईद मिलादुन नबी निकालते हैं, लोग कह रहे हैं जश्न ना निकाला जाए, बंद कर दिया जाए। पर उनसे बता दो, कह के उनसे कह दो कि जब आपका वजूद नहीं था उस वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। जब आपका वजूद नहीं था, आपके ख़ानदान वालों का वजूद नहीं था, उस वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, उन लोगों से बता दो जब ज़मीन नहीं थी उस वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। जब आसमान नहीं था उस वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। जब ये सितारे नहीं थे उस वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। जब ये आसमान का वजूद नहीं था उस वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। जब ये फरिश्तों का वजूद नहीं था उस वक्त मुस्तफ़ा का वो जिक्र हो रहा था। जिक्र करने वाला कोई और नहीं था बल्कि रब कदीर था। अपने मुस्तफ़ा के नूर को सामने मेरा रब रख रहा है, क़ुर्ब ख़ास में रख रहा है और कह रहा है ए नूर मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, तू मुझे देख और मैं तुझे देखूं, ऐसा देखूं और पूरे दुनिया वालों को बता दूं जिस तरीके से मुस्तफ़ा ने मुझे देखा है किसी ने नहीं देखा है, और जिस तरीके से मैंने मुस्तफ़ा को देखा है किसी ने नहीं देखा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सोचें, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। किसी चीज़ का वजूद नहीं था। अल्लाह ने सारी कायनात को नहीं पैदा किया बल्कि खुद रब का फरमान है, वाह। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ये फलक को न बनाता। अगर मुस्तफ़ा का वजूद न होता तो लौला का लमा अज़हरतु रबूबिया, मैं अपनी रबूबियत को बेज़ाहिर ना फरमाता कि मैं रब हूँ। खुद सोचे एक बार, मुस्तफ़ा के सदक़े में सारी कायनात बनी है, मुस्तफ़ा के सदक़े में सारी कायनात को परवरदिगार आलम ने वजूद में पैदा फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई है, आपके ज़िक्र हो रहे हैं। कहाँ पर आसमानों में आपके तज़किरे हो रहे हैं, कहाँ पर शजर व हजर आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं। मुस्तफ़ा की आमद नहीं हुई है, अभी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। और जब हज़रत आदम पीछे पीछे चलते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह का नगमा गा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के आगे आगे फ़रिश्ते चल रहे हैं, या रसूलुल्लाह का नगमा गा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में हज़रत आदम अला नबी जना अलैका सलातु व तस्लीम है। ए परवरदिगार आलम, ये कौन ऐसा शख्स है जिसके फरिश्ते भी नगमे गा रहे हैं, ये कायनात के ज़र्रे ज़र्रे मुस्तफ़ा जाने रहमत के नगमे गा रहे हैं। मौला करीम, ये कौन है? अल्लाह की जानिब से निदा आई, यही तो मेरा महबूब है। अगर ये ना होता तो मैं आपकी आदमियत को ना बनाता, अगर ये महबूब ना होता तो ना ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना शजर को बनाता, ना हजर को बनाता, ना शम्स को बनाता, ना कमर को बनाता। किसी चीज़ का वजूद आपको भी ना बनाता, बल्कि यह है लौला का लमा अज़हर तो रबूबिया, मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना फरमाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अज़ीज़ान गिरामी, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुअज़्ज़म फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तख्लीक के बाद क्या तज़किरा हो रहा है? किसका? मुस्तफ़ा जाने रहमत का तज़किरा हो रहा है। एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नज़र, जो लोग कहते हैं 12वीं नहीं मनाना चाहिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक हुई। हज़रत आदम ने लोहे महफूज पे देखा, क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी जगह क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक गौर आप करें, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरफ हैं, वाह, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ हैं। जो लोग कहते हैं 12वीं नहीं बनाना चाहिए,
حضرت آدم کی نظر جب لوہے محفوظ پہ پڑتی ہے، دیکھا کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی بے 12 شک بے حروف شک ہیں۔ واہ اب دیکھا اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ آپ ایک مرتبہ اپنے عقل سے سوچیں کہ اس میں بھی 12 حروف ہیں، اس میں بھی 12 حروف ہیں، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کب ہوئی؟ اب ان سے بتا دو کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں، حضرت ابوبکر صدیق میں 12 حروف ہیں، عمر فاروق اعظم میں 12 حروف ہیں، عثمان غنی میں 12 حروف ہیں، حضرت علی میں 12 حروف ہیں۔ واہ اور واہ مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو 12 کو آئے، اور جب دنیا سے گئے تو 12 کو گئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، مولانا محمد شان صاحب بقائی، زندہ باد، اراکین کمیٹی، زندہ باد، سرزمین مہادیوا۔ زندہ باد۔ عزیزان گرامی، واہ 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 واہ، کی بات جی جی بے شک 12 حروف لا الہ الا اللہ میں آپ لکھ کے دیکھ لیں، اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ ابو بکر صدیق کا حرف آپ لکھ کے کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں، اس میں بھی 12 حروف، عمر فاروق اعظم میں بھی 12 حروف، حضرت عثمان غنی میں بھی 12 حروف، حضرت علی میں بھی 12 حروف۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی 12، لا الہ الا اللہ میں 12، محمد رسول اللہ میں 12، جو 4 یار ہیں اس میں بھی 12 ہو رہے ہیں۔ یہ 12 کے بار بار آنکڑے آ کیوں رہے ہیں؟ ان سے بتا دو جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، مصطفیٰ کا میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ 12 تاریخ کو مناتے کیوں ہیں؟ ان سے بتا دو ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ دنیا کی تخلیق 12 سے ہے، مصطفیٰ جان اکبر میں الفاظ 12 ہیں، عمر فاروق اعظم میں الفاظ 12 ہیں۔ ان سے بتا دو اور چلا کے کہہ دو اے بدبخت، اگر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ اگر واہ وہ واہ، جو نہ سبحان تھے اللہ تو سبحان اللہ، کچھ بے نہ تھا۔ شک، واہ واہ واہ۔ عزیزان گرامی ان سے بتا دو کہ 12 تاریخ کو آئے، 12 حروف لا الہ الا اللہ میں، 12 حروف محمد رسول اللہ میں، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ تو بریلی کے قلندر، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، مخزن علم و حکمت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ اب واہ، دیکھیے سبحان اللہ مصطفیٰ سبحان جان اللہ۔ رحمت کا نور حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اندر منتقل ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم چمک رہے ہیں اس نور سے، اور جب وہ نور حضرت شیس کے اندر آیا تو حضرت شیس سے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ و تسلیم تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا شیس، میں نے جنت میں دیکھا کہ وہی مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہے، میں نے جنت کے باب پہ دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں نے جنت کے ہر باغات میں دیکھے مصطفیٰ کا نام ہے، میں نے جنت کے ہر جو ہے نہروں میں دیکھا مصطفیٰ کا نام ہے، میں نے جنت میں دیکھا حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حوروں کے پیشانیوں پہ چمک رہا ہے، میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کا نور جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں چمک رہا ہے۔ اے میرے بیٹے شیس، دنیا میں رہنا تو مصطفیٰ کی محبت میں رہنا، اور جب دنیا سے جانا تو مصطفیٰ کی محبت میں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت واہ واہ آدم اپنے بیٹے حضرت شیس سے تلقین کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ نور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم بھی منور ہو رہے ہیں، حضرت شیس بھی منور ہو رہے ہیں، ان کے بیٹے جب دنیا میں آئے حضرت شیس کے بیٹے یانس بھی منور ہو رہے ہیں، کینام بھی منور ہو رہے ہیں، ملائل بھی منور ہو رہے ہیں، پیارت بھی منور ہو رہے ہیں، متمشے بھی منور ہو رہے ہیں، دمک نیک نام بھی منور ہو رہے ہیں، حضرت نو بھی منور ہو رہے ہیں۔ نو کون ہے؟ حضرت نو علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جب دنیا میں کشتی بنائی
کشتی بنانے کے بعد جب اس کشتی کو جو ہے طوفان نوح نازل ہوا، اب وہ کشتی ہر جگہ پھر رہی ہے۔ حضرت آدم نوح علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے۔ اب دنیا والوں کو بتا دو کہ جب حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ ایک جگہ گردش نہیں کرتی تھی، بلکہ دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر گوشے میں، ہر شعبے میں حضرت نوح کی کشتی گردش کر رہی ہے، تو پتہ یہ چلا جب مصطفیٰ کا نور حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیم کی پیشانیوں میں چمک رہا ہے، تو حضرت نوح کی کشتی کائنات کے ہر گوشے میں جو ہے گردش کر رہی ہے۔ تو ان سے بتا دو جب حضرت نوح کے اندر وہ نور جو تھا، حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، تو مصطفیٰ کا نور جو ہے وہ بھی کائنات کے ذرے ذرے میں ہر جگہ پر وہ گردش کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ہر اللہ، جگہ بے گردش شک، کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب وہ نور حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس کے بیٹے حضرت یانس، حضرت کینام، حضرت ملائل، حضرت پیارت، حضرت متمشع، دمک نیک نام، نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے صالح کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے رابا کے بیٹے شارو کے بیٹے ناقور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ اب ان کے اندر وہ نور آ گیا، کیا بات ہے، حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے اندر وہ نور آ گیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی چمک رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ کی میں بات بتاتا ہوں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جو ہے آگ میں ڈالنے کا مشورہ ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب جب آگ تیار کر دی گئی، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام کی فہرست زیادہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو آگ میں ڈالنے کے مشورے ہو رہے ہیں، لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے سولی پہ چڑھا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے ان کے جسم کو کاٹ دیا جائے، پر ایک فارس کا سا شخص تھا، اس نے بتایا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزى، جب اس کا آپ نے رد کیا کہ واللات والعزى یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ لات اور منات جو ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، میرا رب کوئی اور نہیں ہے، میرا رب سمیع و بصیر ہے، میرا رب الہکم الہ واحد ہے، میرا رب جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، میرا رب کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی واحد رب ہے، وہی مردے کو زندہ کرتا ہے، وہی زندے کو مردہ کرتا ہے، وہی سورج کو نکال رہا ہے، وہی آسمان کو بنایا ہے، اسی نے چاند کو بنایا، اسی نے سورج کو بنایا۔ اگر تو خدا ہے تو آسمان میں جو سورج ہے اس کو تو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال دے، تو جو ہے جنوب سے نکال دے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم نے بتایا تو نمرود لاجواب ہو گیا، اس نے کہا ان کو جلا ہی دیا جائے۔ اب جلانے کے مشورے ہو رہے ہیں، ایک لکڑی نہیں تیار کی جا رہی ہے، بلکہ کہتے ہیں 40 کوس کے اندر لکڑیوں کو تیار کیا گیا، لکڑیوں کو بھر دیا گیا، اتنی زبردست اس میں تپش تھی کہ اس کو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو کشتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو آگ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم مسکرا رہے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جس آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، بلکہ اس آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس آگ کے شعلے جو ہیں اگر پرندے اڑ رہے ہیں وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آگ کے شعلے اتنے بھیانک شعلے تھے کہ اگر پرندے اڑ رہے ہیں وہ جل کے اس آگ میں گر جا رہے ہیں۔ اس آگ خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو آگ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا رہے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، آپ کہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی باتیں پیش کر دوں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہو تو میں عرض کر دوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے جبریل آپ چلے جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں عرض کروں گا، بلکہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑ رہا ہے۔ اب
اب اس کا خلیل، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا رہے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اتنی گفتگو ہوتی رہی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود آگ میں کود پڑے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آگ میں کود سکتے ہیں، آپ کے لیے مشورے ہوں، کفر کے زلزلے ہوں، کفر جو ہے سامنے موجود ہو اور آگ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہو، آپ مسکرائیں گے نہیں بلکہ آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے۔ پر آپ ایک غور کریں، ایک فکر کریں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا کیوں رہے تھے؟ وجہ یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ مسکرانے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا، اور جانتے ہیں جس کے اندر مصطفیٰ گلزار ہو جایا کرتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے بولیے نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلی حضرت، زندہ باد جشن عید میلاد النبی، زندہ باد سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ سے وہ نور حضرت اسماعیل کے اندر منتقل ہوا۔ اب ان کو کاٹنے کی باری آ رہی ہے، ذبح کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں فلما بلغا معه السعي قال واہ یا بني انی ارى سبحان فی اللہ، المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے بتا، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، وجہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میں بیٹا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ کہتے ہیں قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تیری مرضی کیا ہے؟ کہتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، ذبح کیا چیز ہے؟ ذبح کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، اگر 1001 جان ہے، اگر 1000 جان اسماعیل کی ہو تو اللہ کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ اب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مختصر میں بتا رہا ہوں، علماء کرام کی فہرست زیادہ ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری کو لیتے ہیں، ہاتھ میں رسی لے رہے ہیں، مقام غیر ذی ذرا کی طرف جا رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بتایا دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ اب اس وقت بھی شیطان آ گیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اے ہاجرہ، آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہیں نہیں، وہ دوست کی دعوت میں لے کے جا رہے ہیں، دوست کی دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان ابلیس لعین کہتا ہے دوست کی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ جو ہے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی بدبخت کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ قال ربی حب لی من الصالحین، جو ہمیشہ صالح لڑکا عطا فرما۔ اب بتائیے حضرت ہو، آپ اپنے بیٹے کو کاٹنے جا رہے ہو، کیا تمہارا خواب غلط ہو سکتا ہے؟ یہ خواب غلط ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بمنزلہ وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بھاگتا ہوا حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں بدبخت، کوئی اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ جنہوں نے 80 سال تک مانگا ہو اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل کہتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری کو پتھر پہ مارا۔ اب پتھر جو ہے، پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلیل مسکرا رہے ہیں، اس لیے مسکرا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر نور مصطفیٰ ہے، اسی 12 تاریخ والے مصطفیٰ جان رحمت کا ان کے اندر نور ہے۔ وہ جانتے ہیں جس کے اندر مصطفیٰ کا نور ہو میں گر جاتی ہے چھری۔ واہ واہ بہت اچھی۔ گئی۔ اب وہ نور کس کے اندر گیا؟ ابراہیم بھی مسکرا رہے، حضرت اسماعیل بھی مسکرا رہے۔ کونین کے والی نبی مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، سب جانتے ہیں۔ اب میں بتاؤں حضرت قیدہ اسماعیل کے بیٹے امام کے بیٹے ہمبل کے بیٹے
सलमान के बेटे माद के बेटे मुदर, काब के बेटे मर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसी के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत इस दुनिया में आए तो नूर लेके नहीं आए, हजरत आदम आते हैं, नूर लेके आते हैं, नूर लेके आए हजरत कैनाम आए, नूर लेके आए हजरत प्यारद आए, नूर लेके आए हजरत मुतमश्शी आए, नूर लेके आए हजरत नूह आए, नूर लेके आए इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, नूर लेके आए इस्माइल नहीं बल्कि सर से पैर तक नूर बन के आए। तो बरेली के कलंदर की जब इस चीज पे नजर पड़ी तो बरेली का कलंदर पुकार के कहता है या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। और बरेली का कलंदर कहता है या रसूलुल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सुभान अल्लाह। नूर मुस्तफ़ा से चमक रहा है। मेरी तबीयत तो अलील है, तकरीर बोलने का दिल नहीं करता था, पर आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत अलील है, सब लोग जानते हैं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ा सकता। नूर आया। अब बताइए वो नूर जब हजरत आमना अलैह रज़ी अल्लाह तआला हो गया, जब इंतकाल हो जाता है तो बड़े बड़े लोग जो हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते हैं और कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू जो है वो मेरे बेटे हजरत अब्दुल्ला का सोग मनाना उसने बंद कर दिया है, वो सोग नहीं मना रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्यों बताइए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बताइए। उन्होंने मेरे आंखों से जो है नींद गायब हो गई है, मैं बिस्तर पे लेटती हूँ सुकून नहीं मिल रहा है, चारपाई पे लेटती हूँ सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं सुकून नहीं मिलता है। कहा है मेरी बच्ची बता ए मेरी बहू बता, ये बता कि तू ये खुशबू लगाती है, इतना कीमती खुशबू मिलता कहाँ से है, कहाँ से लाती है। हजरत आमना फरमाती हैं कि कहीं से नहीं लेके आती हूँ, बल्कि जो मेरे शिकम अक़दस में जो बच्चा है उसकी बरकतें हैं। हजरत आमना फरमाती हैं, कहती हैं अम्मी जान ये खुशबू की बात करती हैं, ये देखिए 1 हफ्ते हुए हैं दीवार में मैंने हाथों को रखा था, अब देखिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बरकत देखिए। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने दीवारों पे हाथ रखा था, ये दीवार भी देखो महक रही है। हजरत आमना फरमाती हैं, कहती हैं ए अम्मी जान आप बताती हो सोग में नहीं मनाती हो, मैं तो रात भर रोया करती हूँ हजरत अब्दुल्ला की याद में, पर आप कहती हो कि जो है सोग नहीं मना रही हो, ये खुशबू आता कहाँ से है। तो अम्मी जान मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब्बा जान मैं बताना चाहती हूँ कि ये देखिए मैंने परसों जो है तकिए पे अपने सर को रखा था, अब देखिए तकिए से भी खुशबू आ रही है, बिस्तर से भी खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आमना फरमाती हैं कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरी अम्मी जान बताओ, ए अम्मी जान बताओ, मैं आप बता रही हूँ सोग नहीं मना रही आमना, खुशबू की आप बात करती हो, खुशबू सी छोटी सी बात है, ये बड़ी छोटी बात है। कहा बताओ बड़ी बात क्या है। कहा अब्बा जान जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ तो देखती हूँ रसूलुल्लाह जब मैं दरख्तों के करीब में जाती हूँ तो दरख्त भी सजदे में गिर जाया करते हैं, जब मैं चौपाइयों के पास जाती हूँ तो चौपाए सब सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कहते अब्बा जान इतनी छोटी सी बात है। और मैं बताऊँ जब मैं कुएं के पास जाती हूँ तो कुआं का पानी मैं निकालती नहीं हूँ, बल्कि कुआं का पानी खुद चला आता है, कुआं का पानी खुद चला आता है। हजरत आमना फरमाती हैं कि जिस दिन से ये बच्चा मेरे शिकम अक़दस के अंदर आया है उस दिन से बड़ी बरकतें आ रही हैं। कहा कौन सी बरकत है। कहा बरकत ये है कि सारी औरतें जो है डोल लेके रस्सी लेके जाती है पानी लेने के लिए, पर आमना डोल और रस्सी लेके नहीं जाती है, जो मेरे शिकम अक़दस के अंदर जो बाबरकत बच्चा है उसकी बरकत की वजह से पानी खुद आ जाता है और मेरे कदमों को चूमता है और चला जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह और चला जाता है। वक्त की गुंजाइश है। हजरत आमना फरमाती हैं कि इतनी सी बात नहीं है बजान, इतनी सी बात नहीं है, बल्कि
جب میں درختوں کے قریب میں جاتی ہوں درخت بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، پہاڑ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، بلکہ ابا جان وہ چونٹی دیکھو جو شام کی طرف چونٹیاں دکھ رہی ہیں، اس سے آواز آتی ہے اور کہتی ہیں بی حبیب اللہ طٰہٰ المصطفیٰ بدر الکمالی جئت شرفت البدایا ہادیا تمح الزلالی مرحبا یا کل قلب یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ان پتھروں سے آواز آتی ہے کہ پتھر کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، پتھر اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ میرے دل کے قرار ہو۔ پتھر بھی چلا چلا کے کسی اور کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ہم سب کے آقا خوش یہ مجسم فخر دو عالم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اے بندے خدا، اے مہدیوا کے نوجوان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب بھی بیٹھو تو مصطفیٰ کا ذکر کرو، جب بھی کھڑے ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کرو، جب بھی بستر پہ جاؤ تو مصطفیٰ کا ذکر کرو، جب بھی آپ چلتے ہوئے راستے پر مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ جب ذکر کرتے ہوئے چلو گے تو دنیا والے دیکھیں گے جب یہ غلام مصطفیٰ کا عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، دنیا والوں کو بتا دو اور کہہ دو غلام مصطفیٰ ایسے چلا کرتے ہیں۔ واہ جب واہ لوگ واہ۔ ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور میں کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور واہ جب واہ واہ۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف و مغاربہ فلم ارا مثل محمد، کوئی کہتا ہے لم یاتی نذیر و کفی نظرین مثل تو، چلا چلا کے کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بریلی کا قلندر کہتا ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ بریلی کا قلندر کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی سبحان مفر اللہ۔ مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کوئی اپنے مستی میں کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، کوئی مست میں آ کے یہ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو ہر ذرے ذرے مست ہیں۔ کوئی کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کے تجلی کا ہے برق، عارض ہیں کہ والفجر کے آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میعار، بازو ہیں کہ توحید کے عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیمبر، حرف بسم فلک پر بڑی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پر گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر ہے فخر کے باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب واہ اپنی واہ۔ اپنی مستی میں کہہ رہے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کا سینہ، قرآن کہتا ہے، قرآن بھی اپنے مستی میں آ گیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے نبی کی زبان، نبی کا سینہ، نبی کا ہاتھ، قرآن کہتا ہے نبی کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہتا ہے نبی کی زبانیں نبی کی زبان وما ینطق عن الہویٰ، قرآن کہتا ہے نبی کا چہرہ والضحیٰ، قرآن کہتا ہے نبی کی زلفیں واللیل ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی صفت قل ان، قرآن کر رہا ہے نبی کا میلاد، قرآن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو میں کہتا ہوں خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کا کہنا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سب بھی مستی میں مگن ہے، سب بھی قرآن بھی مست ہے،
ذرے ذرے بھی مست ہیں، کائنات کے سارے شجر و حجر بھی مست ہیں، شمس و قمر بھی مست ہیں، تو میں کیوں نہ کہہ دوں یہ مستانہ بھی ان کی یاد میں مست ہے۔ یہ مہدیوا کے جتنے نوجوان ہیں، جتنے ہماری بھائی ہیں، میں مدینے کی جانب کہتا ہوں یا رسول اللہ، ہم ہی نہیں بلکہ مہدیوا کے جتنے نوجوان ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ بس واہ، میں بہت اپنی گفتگو کو بند کر رہا ہوں کیونکہ علماء کرام کی فہرست بہت ہے، حضرت بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر پروردگار عالم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ایک بات میں اور کہتا ہوں عزیزان گرامی، دنیا میں رہو تو کسی اور کے لیے نہ جیو، دنیا میں رہو تو کسی اور کے لیے نہ جیو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جیو۔ دنیا میں رہو تو میں عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، دنیا کے کسی اور کے پر کمنٹ نہ کرو بلکہ کمنٹ کرنا ہے، فالو کرنا ہے، لائک کرنا ہے تو اس کونین کے والی کو لائک کر لو، اس کو فالو کر لو، اس کو دل میں اس کی یادیں بسا لو، کیونکہ میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے دل کو جھجوڑ کے کہتا ہوں یہ دنیا ہے، دنیا سے لو مت لگاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سے لو لگا لو، وَيَبْقَى وَجْهُ مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے دلوں میں محبت کو بسا لو کہ عزیزان گرامی یہ دنیا ہے، دنیا کسی کام کی نہیں ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، آپ کو دھوکہ دے کے چلی جائے گی۔ میں بڑی سپیڈ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا ہے، آپ کی کبھی ہو نہیں سکتی۔ آپ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں جو کام آئے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ قبر کی جب منزل ہو، جو قبر کی منزل میں فرشتے جب تمہیں ستائیں تو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جب قبر کی منزل ہوگی تو بھائی سے کہو گے قبر میں لیٹ جا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ بیوی سے کہو گے اے میری بیوی بڑی محبت تجھ سے کہتا ہوں قبر کی منزل بڑی بھیانک ہے، قبر مجھے ستا رہی ہے، قبر مجھے دبا رہی ہے، قبر مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہے، فرشتے مجھ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اے میری بیوی آ کے بچا لے۔ بیوی بھی انکار کر دے گی، بھائی بھی انکار کر دے گا، بچے بھی انکار کر دیں گے۔ عزیزان گرامی اس ذات سے محبت کرو جب تمہیں قبر دبائے، چاروں طرف سے قبر تمہیں دبائے، قبر تمہیں ستائے، فرشتے تم پہ ظلم و ستم کریں گے۔ اگر تم دنیا میں ہو تو نبی کے عشق میں جی رہے ہو، اگر دنیا میں ہو تو نبی کی محبت میں جی رہے ہو، اگر دنیا میں تم ہو نبی کے راستے کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا رہے ہو۔ عزیزان گرامی اگر تم نے نبی کے راستے کو اپنا راستہ سمجھا ہے تو جب قبر میں فرشتے تمہیں ستائیں گے، فرشتے ظلم و ستم کریں گے، فرشتے تمہیں پریشان کریں گے، قبر تمہیں دبائے گی تو کوئی اور نہیں کام آئے گا، وہی مصطفیٰ جان رحمت کام آ جائیں گے اور کہیں گے اے فرشتے چھوڑ دو یہ دنیا میں رہا میرے راستے پر رہا ہے اور جب دنیا سے آیا ہے تو میرے راستے پر آیا ہے، ایسے اس کو سنا دو جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی تو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ماں بہنیں جتنی بیٹھی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلے، اور آپ لوگ تمام اصحاب نبی معظم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر پہلے مجھ اس فقیر کو ہدایت دے، اس کے بعد آپ سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔